نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فأما الذین کفروا فأعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُم مِّن نَاصِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران سے آیا مقصہ نمبر 55 اور 56 دو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر گفتگو کریں گے۔ قادیانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بھی غلط کہہ دیتے ہیں، قرآن پاک کو بھی غلط کہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان ڈکلیئر کیا جائے۔ یہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان ڈکلیئر کیا جائے، اور جو قرآن پاک پر لکھا ہے وہ بھی صحیح جان بوجھ کر نہیں بتاتے۔ وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسول، اس آیات مقدسہ کو لے کر غلط تشریح، غلط ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اس کا معنی تو یہی ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسول ہو گزرے ہیں، اور ان کے مربی نے جو بڑی تقریر کی اس نے، وہ بھی تھوڑی سی آپ کو سناؤں گا، اس کا آپ لنک نکال کر خود سن لینا۔ وہ گھنٹے کی تقریباً تقریر ہے، اس میں اس آیہ مقدسہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب لفظ من قبل ہی رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول ہو گزرے ہیں، قد خلت من قبل ہی رسول، اس سے پہلے یعنی محمد عربی سے پہلے رسول ہو چکے ہیں، اور وہ تو اپنی تقریر میں یہ بھی کہتا ہے کہ تمام رسول ہو چکے ہیں۔ اب بات تو سمجھنے والے کو یہ کافی ہے، جب تمام رسول پہلے ہو چکے ہیں تو یہ کانا گوما کہاں سے آ گیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس کی تقریر دوبارہ سن لو کہ تمام رسول نبی علیہ السلام سے پہلے ہو گزرے ہیں، جس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر چکے ہیں۔ جب وہ گزر چکے ہیں، گزر سے یعنی یہ مراد دیتے کہ فوت ہو گئے ہیں، چلو ان کے کہنے پہ چل فوت ہو گئے ہیں، تو وہ تو منکر حدیث بھی ہیں، منکر قرآن بھی ہیں۔ نہ تو کہیں قرآن پاک میں کوئی واضح دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور نہ ہی قرآن پاک میں کوئی ایک آیہ مقدسہ اشارہ بھی نہیں کرتی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ کوئی ایک آیہ مقدسہ، جتنی آیات مقدسہ اس نے پڑھی ہیں سب کی تفسیر ترجمے میں بالکل جھوٹ بولا ہے، بالکل۔ سار سید احمد خان ایک پروفیسر تھا، وہ عالم ہی نہیں تھا جس کی اعتبار پر یہ عمل کرتے ہیں، عالموں کی بات ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ترجمے میں کیا ہے، اور مفتی محمد یار خان صاحب نعیمی ان کی تفسیر میں کیا ہے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا محمد حسن صاحب اپنا مولانا محمد حسن صاحب ہے دیوبند، مدرسہ دیوبند کے جو بانی تھے مولانا محمد حسن صاحب، انہوں نے کیا لکھا ہے، آج ہم تھوڑی سی گفتگو یہ کریں گے، کیونکہ 7 سپارے تک انہوں نے ترجمہ بھی کیا، اور 7 سپارے تک تفسیر ترجمہ تو سارا کر دیا، تفسیر 7 سپارے تک لکھی مولانا حسن صاحب نے، جو بانی یا محتمم تھے، محتمم دارالدیوبند انڈیا کے بڑے مدرسے کے محتمم تھے، انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بیان کیا ہے۔ اس لیے میں بھی نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی بات کروں گا۔ باقی یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ادھر سے لے لیتا ہے، کوئی سار سید سے لے لیتا ہے، کوئی فلاں سے لے لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور وہ آسمان سے اتریں گے یا نزول کریں گے، کہاں؟ شرقی مینارہ مسجد، جامع مسجد دمشق میں شرقی مینارے پہ، جس طرف سے سورج نکلتا ہے نا، اس مینارے پہ آپ تشریف لائیں گے، آسمان سے اتریں گے، نزول ہوگا ان کا۔ اب اتنی وضاحت کے ساتھ نبی علیہ السلام ارشاد فرما دیں
نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرما دیں اب بھی اس پر کوئی زور لگائے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، زور لگائے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس نے سار سید کو صحیح اور سچا کہا ہے اور نبی علیہ السلام کی ذات کو جھوٹا کہا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک بھی میرے سامنے کھلی ہے، چلو تھوڑا سا یہ بھی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا حدیث پاک کا ایک حصہ سنا دوں۔ فَبَيْنَهُمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ الشَّرْقِيِّةِ دمشق بین محروزتین وادیا کفیہ علی الاجنحۃ ملکین اذا طأطأ رأسہ قطر واذ رفعہ تحذر منہ مثل الجمان۔ اب اسی کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا، وہ دمشق کے مشرقی جانب سے بیضا مینارے سفید مینارے سے اتریں گے، دو زرد رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے، جب اپنے سر کو نیچا کریں گے تو اس سے قطرے گریں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو چاندنی کے موتیوں کی مانند قطرے گریں گے، جس کافر تک ان کی خوشبو پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ ان کی خوشبو جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی وہاں تک پہنچے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زلفوں کی خوشبو، زلفوں سے قطرے گریں گے۔ اب یہاں نبی علیہ السلام وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ شرقی مینار پر ان کا نزول ہوگا، مبعوث ہوں گے، شرقی مینار پر نزول ہوگا ان کا، اور وہاں سے نیچے اتریں گے۔ اب نزول ہوتا ہے، یہ نزول کی آیت کو، یہ حدیث پاک کو نہیں مانتے۔ اب نبی علیہ السلام نے تو یہی فرمایا ہے، زرد رنگ کی چادریں پہنے ہوں گے۔ اب کانے نے کیا کہا کہ یہ میری دو بیماریاں ہیں، ایک پیشاب کی دوسرے پخانوں کی، یہ بیماریاں جو ہیں نا چادر کی ہیں، پخانہ لگا ہوا تھا، پیشاب کی بیماری تھی، دونوں بیماریاں کٹھی یکجا ہو گئی، تو کہنے لگا یہ زرد رنگ کی جو چادریں ہیں نا یہ میری دو بیماریاں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی اپنے آپ کو ایسے جہل بھی اپنے آپ کو نبی کہلاتی ہیں، اور ان جہلوں نے اس کی بات کو تائید کر دیا، اور سر سید احمد کی یا ارے پرلے چبڑوں کی، جو چبڑ لوگ ہیں، ان لوگوں کی مثالیں نہیں لگے، کسی عالم کی مثال تو دے۔ اب یہاں تھوڑا سا میں مولانا مراد آبادی صاحب، ان کا بھی تمہیں آپ کو ایک نظریہ یا ان کی تفسیر بھی سنا دوں۔ یہ مفسر قرآن ہے، انہوں نے احمد رضا خان بریلوی کے ترجمے پر حاشیہ لکھا ہے، یعنی تفسیر لکھی ہے۔ مختار احمد صاحب ان کے بیٹے ہیں۔ یہ مراد آبادی صاحب جناب لکھتے ہیں
کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا یہ بدلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس شخص پر ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا۔ یہ مولانا تقریباً مرزا قادیانی کے دور کے ہی ہیں، اسی دور کے ہیں۔ یہ ان کا ایک ہی دور ہے۔ نعیم الدین مراد آبادی صاحب، ان کے بیٹے مختار احمد صاحب ہیں، انہوں نے بھی حاشیہ لکھا ہے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب احمد رضا خان بریلوی کے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس شخص پر ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے تیار ہوا تھا، ان کو قتل کروانا چاہتا تھا۔ اب یہی نظریہ کانے صاحب کا بھی ہے۔ کانا صاحب یعنی غلام قادیانی، کانا صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا، بعد میں پتہ نہیں کیسے بفر گیا۔ اور اللہ نے گمراہ جو کرنا تھا، مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب گمراہ کرتا ہے تو دوزخ میں پہلے گمراہ کرتا ہے، گمراہ کر کے مارتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کو بھی چھوڑ دیا، علماء کرام کو بھی چھوڑ دیا، تو سر سید احمد کے پیچھے چل پڑے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی یہی نظریہ ہے، کیونکہ یہ مولانا محمد حسن صاحب اشرف علی تھانوی کے استاد ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی کے بھی استاد ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے لہرایا تھا، جو بندے کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور ان کا بھی نظریہ ہے، یہ ان کی تفسیر ہے۔ مولانا محمد حسن صاحب 7 سپاروں پر تفسیر کی اور آپ کی زندگی نے وفا نہ کی، آپ فوت ہو گئے۔ آپ کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے تفسیر مکمل کی ہے، لیکن ترجمہ سارا مولانا محمود الحسن صاحب، ان کا نام ہے محمود الحسن صاحب نے سارا ترجمہ کیا ہے، اور یہ بھی غلام قادیانی کے دور کے ہی ہیں۔ انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، یہ لکھا ہے، میں ابھی آپ کو پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں۔ مولانا محمود الحسن صاحب مولانا شبیر عثمانی کے بھی استاد، مولانا اشرف علی تھانوی کے بھی استاد، اور قادیانی ہو سکتا ہے یہ بھی قادیانی ادھر سے کچھ نہ کچھ تلمیذ حاصل کی ہو، اس سے بھی بڑے ہیں، غلام قادیانی سے بھی مولانا محمود الحسن صاحب بڑے ہیں۔ اور انہی کا یہ بھی انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث کے موافق قیامت کے قریب جب دنیا کفر و دلالت اور جلے شیطانیت سے بھر جائے گی، خدا تعالی خاتم الانبیاء بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نائب اور وفادار جرنیل کے طور پہ یا جنرل کی حیثیت میں
نازل فرمائے گا، نازل کرے گا، اور دنیا کو دکھلاوے گا کہ انبیاء سابقین کو بارگاہ خاتم النبیین کے ساتھ کسی قسم کا تعلق یا کس قسم کا تعلق ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور اس کے اتباع و یہود کو چن چن کر ماریں گے۔ کوئی ایمان کے راستے پر، ان کو ایمان کے راستے پر ڈال دیں گے۔ اس وقت تمام جھگڑوں کا فیصلہ ہو کر اور مذہبی اختلافات سب کے سب مٹا کر ایک خدا کا پیغام پہنچاویں گے یا پہنچا دیں گے، وہ اسلام ہوگا۔ اب یہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولانا محمود الحسن صاحب مدنی اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا سب سے پہلے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور قرب قیامت اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائے گا۔ اب مرزائی جھوٹ پہ جھوٹ، قرآن پاک کی تو ایک آیت مقدسہ سے بھی یہ ثابت نہیں۔ اب میں وہ تھوڑا سا آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کا تو یہ لنک وغیرہ نکال کے نا سن بھی لیں۔ یہ ذرا سن لو آڈیو کی صورت میں، لیکن انہوں نے ویڈیو کی صورت میں ہے، آڈیو کی صورت میں، لیکن یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے تریاق القلوب والوں نے۔ بغیر باپ کے موجزانہ رنگ میں پیدا ہوئے۔ قرآن کیسر روم کے ماتحت تھا جس طرح ہندوستان پر برطانیہ حکمران تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت لی۔ آپ علیہ السلام کو جب رسول اللہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو یہودیوں نے آپ علیہ السلام کی ولادت پر تہمت لگائی، اور چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایلیاہ نبی کی جسم سمیت نازل ہونے کے منتظر تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو سچا رسول ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور یہودیوں نے یہ سازش کی کہ رومی گورنر پیلاٹس کے حکم سے سولی پر چڑھوا دیا۔ یہ فیصلہ کیونکہ جمعے کے دن ہوا تھا اور یہودیوں کا جو سبت ہے وہ جمعے کی شام سے شروع ہو جاتا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹے ہی سلیب پر رہے اور غشی کی حالت میں آپ کو اتار لیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے دو حواری نیکوڈیمس اور جوزف نے آپ کو غار میں پناہ دی، جہاں آپ علیہ السلام کا جڑی بوٹیوں سے علاج کیا گیا۔ آج بھی علم طب میں وہ بڑی مشہور ہے، جو یہ جن جڑی بوٹیوں سے علاج کیا گیا تھا اس کو مرہم عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ چند دن کے بعد آپ علیہ السلام اپنے حواریوں سے صحت کی حالت میں ملے اور پھر قرآن مجید کے مطابق اپنے مشن کی تکمیل کے لیے بنی اسرائیل کی گمشدہ قبائل کی تلاش میں کشمیر کی طرف ہجرت کر گئے، اور وہاں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور سری نگر میں آپ کا مزار موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات کے بارے میں پہلا جھوٹ تو یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، کسی جگہ کوئی ثبوت نہیں۔ ذرا لوگ ایمان والوں ذرا سمجھو، بالکل ذرا بھی ثبوت کوئی نہیں۔ صرف اور صرف غلام قادیانی کانے کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہو کر جناب صحت یاب ہو کر وہاں سے اپنے حواریوں سے مل کر جناب کشمیر کی طرف ہجرت کر گئے، یہ جھوٹ بولا ہے اس نے۔
بالکل جھوٹ بولا ہے. سارے کے سارے مرزائی آج تک کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ثابت نہیں کر سکے. جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہے، بولے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں جھوٹ. قرآن پاک پر بھی جھوٹ، حدیث پاک پر بھی جھوٹ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر بھی جھوٹ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمان سے اتریں گے شرقی مینارے سفید مینارے پر، اس پر بھی جھوٹ. اب آپ نے سوچنا، سوچ آپ کی ہے، دماغ آپ کا ہے، آپ کا بھی دماغ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ صلاحیت دی ہے. اب بات آپ کی سمجھ میں کافی حد تک آ گئی ہے. اب رب تعالیٰ نے فرمایا اذ قال یا عیسیٰ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی متوفیک، یہ مرزائیوں کا ترجمہ ہم کر لیتے کہ بے شک میں آپ کو مارنے والا ہوں، مارنے والا ہوں. یہ اس میں فعل کا صیغہ ہے. یہ ترجمہ کرتے ہیں نا ماروں گا یا مار دوں گا، یہ زمانہ نہیں پایا جاتا اس میں. مارنے والا ہوں، کسی وقت بھی مار سکتا ہوں، اس میں زمانہ نہیں ہے. متوفی کا اس میں فعل کا صیغہ ہے، متوفی. اور کا ضمیر کا سب جانتے ہیں کہ یہ جو سامنے ہے یہ مفعول ہے. کس کا مفعول؟ کس کا ہے؟ قال کا، قال اللہ کا، قال کا یہ مفعول ہے، اللہ فاعل ہے. تجھ کو مارنے والا ہوں. آگے فرمایا وَرَافِعُكَ، اور تجھ کو اوپر اٹھانے والا ہوں. احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ترجمہ فرمایا یہ یاد رکھیں. یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں یا پہنچاؤں گا، پوری عمر تک پہنچاؤں گا. اب پوری عمر ان کی 60-65 سال عمر، یعنی 40 سال وہ کریں گے نا، تو 32 سال میں آپ گئے. کچھ نے 30 سال لکھا ہے، چلو 30 سال میں گئے تو باقی 40 سال بچ گئے. وہ 40 سال آ کے پورے کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور 70 سال میں آپ کی وفات ہوگی. اور وہ عیسائیوں نے بھی جھوٹ بول دیا. ان کی تو کتاب تعریف ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ 3 دن تک فوت ہوئے رہے. مرزائیوں نے ایک اور جھوٹ ساتھ ملا لیا کہ 3 دن تک وہ دوزخ میں رہے. انہوں نے کہا ہماری خاطر چڑھ گئے، ہمیں انہوں نے دوزخ سے بچا لیا، ہمارے خاطر لعنتی بن گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام ان کی نظر میں عیسائیوں کی نظر میں لعنتی ہیں، ان کی نظر میں مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. اللہ فرما رہا انی متوفی کا، عن قریب میں تجھے پورا کرنے والا ہوں یا پورا کروں گا. اب بات کس کی مانے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، یا ان قادیانیوں کی جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں؟ فیصلہ آپ پر. تھوڑا سا مطالعہ کر کے بات خود مطالعہ کریں، نہ میری بات پر جائیں نہ ان چبڑوں کی بات پہ جائیں. یہ چبڑ جو گھنٹہ پوری اس نے تقریر کی ہے، تریاق القلوب والے نے اس کو ایشو کیا ہے، اس کی اشاعت تریاق القلوب والے نے کی ہے تقریر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر. موت ثابت ہوگی، موت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت ہوگی کہ فوت ہو گئے ہیں. اب فوت ہو گئے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے نہیں فوت ہوئے. ارے تو امکان ہے نا، متوفی کا میں امکان ہے. وہاں بھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس میں تو یہ خود اعتراف کر رہا ہے
یہ تریاق القلوب میں جو اس نے تقریر جس کی یہ جو اشاعت کی گئی تقریر کی جس اپنا وہ مربی کی تقریر جو اس کی اشاعت کی گئی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ سے پہلے تمام رسول گزر گئے تو کانا کہاں سے آ گیا پھر؟ ہاں سن لو، میں نے جان کے ساری نے 12-13 منٹ کی میں نے بھی کی ہوئی ہے، اس میں کہہ رہا ہے کہ تمام رسول آپ سے پہلے گزر گئے، لہٰذا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی جانا ہے، آپ کو بھی موت آنی ہے۔ اگر ان کو موت آ جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے، اسلام سے ہٹ جاؤ گے، اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اب من قبل ہی رسول کا اس نے ترجمہ صحیح کیا ہے کہ تمام رسول آپ سے پہلے ہو گزرے، محمد عربی سے پہلے گزر گئے۔ اگر آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا سے چلے جائیں کیا تم اسلام سے ہٹ جاؤ گے؟ تو یہی آیا مقدسہ صدیق اکبر نے جب عمر فاروق نے تلوار سونت لی تو جو میرے محبوب کو میرے نبی کو کہے گا کہ دنیا سے فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو جب صدیق اکبر نے یہ آیت مقدسہ پڑھی تو در حقیقت شان تو اس میں اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی سچ بلا دیتا ہے۔ تمام رسول آپ سے پہلے گزر گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے، یعنی رسول ہو گئے۔ ہاں تو وہ رسول ہو گئے ہیں، پہلے گزر چکے ہیں رسول۔ آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، تو کیا اللہ کی طاقت نہیں؟ رسول اللہ کی زبان غلط بول رہی ہے، سر سید کی زبان سچ کہہ رہی ہے، کانے کی زبان جو تمہارا گوما ہے کانا اس کی زبان سچ کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول کی زبان غلط کہہ رہی ہے۔ اللہ کا رسول جو ہے وہ غلط فرما رہا ہے۔ دوسری جگہ نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک بھی ارشاد فرمائی، یہ قسم اٹھا کے کہا ہے، قسم اٹھا کے قال رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، پہلی حدیث پاک نزول عیسیٰ کے